حضرت سید کائنات سید کونین ام الحسنین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کا آج دن ہے جو کہ 3 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہے۔ آج 4 رمضان مبارک ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے چاہے آگے پیچھے بھی ہو، ہر رمضان میں پہلا جمعہ حضرت سیدہ کائنات کے نام ہوتا ہے۔ اور اتنا پیارا شعر تھا، سارا جیسے کہتے ہیں وہ سارا بولی آپ نے توڑ دیا جذبہ سارا، کیا شعر تھا۔ لیکن شاید میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا پڑھنے لگا، کس عظیم ہستی کے بارے میں کلام کرنے لگے ہیں۔ جب موضوع چلے گا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کس عظیم ہستی کا، جس کا نام لینے سے پہلے میں کلام پھر پڑھوں گا انشاءاللہ، جس کا نام لینے سے پہلے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 1000 بار اپنا ذہن پاک کریں، اپنا دل پاک اور صاف، اپنا ذہن پاک اور صاف رکھیں 1000 بار، اور پھر ان کا نام لیں، اس لیے کہ اس ہستی کا نام زبان پہ آنے لگا ہے کہ باقی جو خواتین ہیں، باقی جو عورتیں ہیں، ان کو عفت پر ناز ہوتا ہے، اور سیدہ کائنات ہوئے کہ عفت کو سیدہ کائنات پر ناز ہے۔ طہارت جن پر ناز کرتی ہے، اور عفت جن پر ناز کرتی ہے، اور پاک دامنی جن پر ناز کرتی ہے، اور طہارت جن پر ناز کرتی ہے، اس ہستی کا نام سیدہ کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ کیا خوبصورت شعر تھا، لیکن کوئی بات نہیں، کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ کس ہستی کے بارے میں کلام کرنے سے پہلے دیکھیں کیا خوبصورت شعر ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان کتاب عظمت سے فیض پا کر فرو لکھوں، اصول لکھوں، کتاب عظمت سے فیض پا کر فرو لکھوں، اصول لکھوں، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے، سنبھل کے لفظ بطول لکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنجم ایک نعرہ حیدری۔ درود پڑھ کے سلام پڑھ کے، سنبھل کے لفظ بطول لکھوں، اور نہیں ہے مجھ میں یہ استطاعت، کروں بھروسہ میں اپنے فن پر، نہیں ہے مجھ میں یہ استطاعت، کروں بھروسہ میں اپنے فن پہ، میں پڑھ کے فرمان مصطفیٰ ہی، میں پڑھ کے فرمان مصطفیٰ ہی، شان بنتے رسول لکھوں، پڑھ کے فرمان مصطفیٰ ہی، شان بنتے رسول لکھوں، کتاب عظمت سے فیض پا کر
پڑھ کے سنبھل کے لفظیں بطول لکھوں، اور خدا نے بخشا انہیں یہ رتبہ، ہوا بلندی پہ ان کا چرچا۔ خدا نے بخشا انہیں یہ رتبہ، ہوا بلندی پہ ان کا چرچا۔ میں قصر شاہی کے سیم و زر کو، میں قصر شاہی کے سیم و زر کو، سرائے زہرا کی دھول لے۔ لکھنے والے ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، نام لینے میں احتیاط ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی سی بات تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی ہے، اور اس ہستی نے کیا کلام لکھا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ سید کائنات کو بہتری کرے۔ کیا خوبصورت کلام ہے، ادھر بھی کلام اور ادھر قاری جمیل صاحب کی طرف بھی کمال ہے۔ میں قصر شاہی کے سیم و زر کو، سرائے زہرا کی دھول لکھوں۔ اگر شعر سننے سے پہلے نا اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو کیا بات ہے۔ کہتے ہیں سید کائنات کا اتنا بلند مقام ہے نا کہ جو قصر شاہی ہے اس کے جو سیم و زر ہیں کتنے قیمتی ہوتے ہیں، لیکن اس سے سرائے زہرا کی دھول لکھوں تو بھی کم ہے۔ کیا مقام ہے آپ کا۔ میں قصر شاہی کے سیم و زر کو، سرائے زہرا کی دھول لکھوں۔ میں قصر شاہی کے سیم و زر کو، سرائے زہرا کی دھول لکھوں۔ کتاب عظمت سے فیض پا کر فرو لکھوں، اصول لکھوں، اور درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لفظیں بطول لکھوں، اور بنایا رب نے گدائے زہرا، ہے مجھ پہ خاصی عطائے زہرا۔ بنایا رب نے گدائے زہرا، ہے مجھ پہ خاصی عطائے زہرا، ہے جس کی قسمت میں ان سے کینہ، ہے جس کی قسمت میں ان سے کینہ، میں اس کو ابن سلول لکھوں۔ ابن سلول ہے منافقین کا سردار۔ ابن سلول کون ہے؟ منافقین کا سردار۔ تو کہتے ہیں کیا خوبصورت بات ہے، کہتے ہیں ہم تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے در کے گدا ہیں، اگر کسی کے دل میں ان کے بارے میں کینہ ہے تو میں اس کو ابن سلول لکھوں گا، منافقین کا سردار۔ میں پھر پڑھنے لگوں، ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ بنایا رب نے گدائے زہرا، ہے مجھ پہ خاصی عطائے زہرا۔ بنایا رب نے
گدائے زہرا مجھ پہ خاصی عطائے زہرا ہے، جس کی قسمت میں ان سے کینہ ہے، جس کی قسمت میں ان سے کینہ میں اس کو ابن سلول لکھوں، کتاب عظمت سے فیض پا کر فرو لکھوں، اصول لکھوں، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لفظ بطول لکھو۔ ذرا یہ آخری مصرع مل کے سارے پڑھ لیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ درود پڑھ کے سلام پڑھ کے، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لفظ بطول لکھو، درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لفظ بطول لکھو۔